بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی، اس دنیا کی جو زندگی ہے، یہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ انسان کو چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، چھوٹا سا ایک مسئلہ آ جائے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ مسائلستان ہے، مسائل کا گڑھ ہے۔ جنت میں نہیں رہ رہے آپ کہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ یہاں مسئلہ نہیں، مسائل ہیں۔ ایک مسئلے سے بندہ نکلتا ہے، دوسرا مسئلہ پہلے سر نکال کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے نمٹ لے، پھر مجھ سے نمٹنا، میں تم سے نمٹوں گا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی الجھنوں پہ الجھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پہ توکل بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے عافیت بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ یقین جانیے، اس تکلیف سے بچنے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اگر اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ کافی سارا فائدہ ہوگا۔ کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں، ہم دوسرے کی آسائش کو دیکھتے ہیں، اس کی زیبائش کو دیکھتے ہیں، اس کی خیر والی زندگی جو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے، خوشی والی، وہ زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے، آپ ان لوگوں کو تو دیکھیے نا، جو نزلے والا ہے، وہ نزلے والا بہت پریشان لگ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یار سر میں درد ہے، آنکھوں سے پانی ہے، ناک سے پانی بہہ رہا ہے، الجھن میں ہوتا ہے۔ لیکن اس بندے کو یہ لوگ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جو نزلے کا شکار نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ جن کے پورے وجود میں درد ہوتا ہے۔ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ جس کو پیشاب کی یا پخانے کی نالی لگی ہوئی ہے، وہ اس جگہ سے پیشاب نہیں کر سکتا جہاں سے اس کو کرنا چاہیے، وہ وہاں پیشاب نہیں کر سکتا جس جگہ پر جا کر اس کو پیشاب کرنا چاہیے، بیت الخلاء، لیٹرین۔ وہ بوتل کے اندر پیشاب کر رہا ہے، نالی کے ذریعے سے وہ پیشاب کر رہا ہے۔ نزلے والے کو اپنا نزلہ تو نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے، اگر اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ اپنے سے بڑھیا لوگوں کو نہیں دیکھنا، اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کو دیکھے۔ موٹر سائیکل والا کار کو دیکھتا ہے، ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل والا اس کو دیکھے جو پیدل چل رہا ہے، سائیکل والے کو بھی نہ دیکھے، اس کو دیکھے جو پیدل چل رہا ہے، یا اس کو دیکھے کہ جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، یا اس کو دیکھے کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چل رہا تھا اور اس کا جوتا نہیں تھا، اور شکوہ کر رہا تھا، اللہ جوتا نہیں دیا، میں اس دھرتی پہ چل رہا ہوں اور زمین تپی ہوئی ہے، اس کی چبھن، اس کی تپش وہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا شکوہ دل ہی دل میں کرتا جا رہا ہے۔ تھوڑا آگے گیا تو ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے، اس کے پاس جوتا نہیں، اس کی شکایت کر رہا ہے، اور جس پہ اس کی نظر آگے جا کر، چوک کے آگے جا کر اس کی نظر پڑی، اس بیچارے کے پاؤں ہی نہ تھے۔ یہ پیچھے آیا، مسجد تھی، جا کر جبین نیاز کو جھکایا، سجدہ شکر ادا کیا، اللہ جوتا نہیں دیا، تیرا کتنا بڑا احسان ہے، پاؤں تو عطا کر دیے۔ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیے، نعمتوں میں جو ہیں، جو راحتوں میں بظاہر ہیں، اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھیے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں آم نہیں خرید سکتا نا، لیکن الحمدللہ میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں روٹی کھاتا ہوں، وہ روٹی ہضم ہو جاتی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو روٹی کھاتے ہیں، الٹی کی صورت میں، قے کی صورت میں روٹی نکل آتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے پاس کار نہیں ہے، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں،
یہ ٹھیک ہے کہ میرے پاس کار نہیں ہے، میں نے کار میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا ہے جو دل کے عارضے میں مبتلا تھا، اور وہ پریشانی کی حالت میں ڈاکٹر اپنے معالج کے پاس دل کا علاج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کو 2 اٹیک ہو چکے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یار میرا کار کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 3 اٹیک ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا۔ کار نہیں ہے نا، میں نے عرض کیا میرے پاس کار نہیں ہے نا، کار میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا کہ جو دل کے عارضے میں مبتلا زندگی سے مایوس نظر آیا۔ تو اس لیے میرے پیارے، اپنے سے اگر شکر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کو دیکھیے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر آپ اپنے سے بڑھیا لوگوں کو دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ سے ہر وقت شکر کرتے رہیے، اللہ رب العزت سے خیر مانگتے رہیے۔ جب بھی شکوے کو دل کرے، شکایت کو دل کرے، اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈال دیجئے، شکر اللہ کی اپنے زبان سے خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔